الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین کے دو اعتراضات کے جوابات ذکر کر دیے تھے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، ہم اس وقت مانیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کوئی کاغذ یا رکا لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اور دوسرا جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے اور آ کر یہ بات کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یا فرشتہ نبی بن کر آئے، انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب بھی گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر دیا جا چکا ہے۔ آج کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے۔ پہلے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے کہ توحید جو ہے اس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے دی ہے، اور توحید یہ ایک ایسا پھول ہے جس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو موحد ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو موحد ہے وہ صرف اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آتا ہے، اور وہ صرف ایک کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ ارشاد حضرت استاد جی فرمایا کرتے تھے عقیدہ توحید پر ایمان لے کر آنا، پھر اس پر اپنے آپ کو پختہ کر لینا، یہ انسان کو عزت دیتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ عقیدہ توحید سے ہٹ جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ آدمی جو ہے ذلیل ہوتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، لیکن جو موحد ہوتا ہے اللہ رب العزت کو ذات اور اعتبار کے صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننے والا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی کے سامنے جھکتا ہے، ایک ہی کے سامنے اپنی تمام ضروریات کا سوال کرتا ہے، ایک ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات مبارکہ کے اندر شرک کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں، اس پر حکومت کس کی ہے؟ فرمایا خود ہی ارشاد فرما دیا کل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے۔ زمین و آسمان پر جتنی بادشاہت ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، جو چیز بھی ہے اس پر حکومت اور حکم چلتا ہے، کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا چلتا ہے۔ آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ ضرور اکٹھا کرے گا اللہ تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے
ایک لوح محفوظ پر ایک بات لکھی، وہ بات یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے سے پہلے ہوگی۔ اس وقت جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے یا چلتا رہے گا یا جو کچھ چل چکا ہے، یہ سارا کے سارا اللہ کی رحمت جو ہے اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے سے پہلے نہ ہوتی تو آج ہم کوئی بھی دنیا میں موجود نہ ہوتا، کیونکہ ہر پل ہر گھڑی انسان گناہ میں مبتلا ہے، ہر پل ہر گھڑی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ پہلے ہوگی، میرا غصہ بعد میں ہوگا۔ جب انسان بات نہیں مانتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور وہ بہت پکڑ جو ہے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ایک وقت آنے والا ہے، سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، پھر اپنی زندگی کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا۔ آگے فرمایا الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے والا وہ خسارے میں ہے، اور ایمان لانے والا وہ خسارے میں نہیں ہے بلکہ کامیاب ہے۔ آپ نے سورۃ عصر کے اندر بھی پڑھا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان کس میں ہیں؟ بھائی خسارے میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کو، جسم کو، وقت کو ضائع کر دے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ ملے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خسارہ۔ مثلا ایک آدمی وہ ہے جو ایمان لے کر نہیں آیا، نیک اعمال نہیں کیے، زندگی تو اس کی گزر گئی لیکن بدلے میں جہنم کو خرید لیا، یہ خسارہ ہے۔ ایمان والے جو ہیں اور نیک اعمال والے یہ جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، کہ وقت کو صرف کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کے بدلے میں انہیں جنت مل جاتی ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہیں رات اور دن میں سکونت اختیار کرنے والی چیزیں۔ یعنی رات کو جو چیزیں سکون پکڑتی ہیں اور جو چیزیں دن کو سکون پکڑتی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہی کا ان پر اختیار ہے، اللہ ہی کا ان پر حکم چلتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جو چیزیں آرام کرتی ہیں، دن کی روشنی کے اندر جو چیزیں کام کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری بات خدا نہیں سنتا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ نیکی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، بدی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ رات کو اندھیرے میں کوئی آدمی چھپ جاتا ہے تو وہ کس کے علم میں ہے بھائی؟ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا شان نزول علماء نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ نے آ کر جو توحید کا اعلان کیا ہے، اس توحید کے اعلان کی وجہ سے گھر گھر کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی، باپ بیٹے سے دور ہو گیا، بیٹا باپ سے دور ہو گیا، تو ایسا کرتے ہیں تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں گے۔ یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا کہ آپ صاف اعلان کر دیں کہ جو کچھ بھی ہے میں غیروں کی عبادت اور پوجا نہیں کر سکتا، عبادت صرف اور صرف کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے غیر کو میں کارساز بنا لوں، یعنی اللہ کے علاوہ میں اوروں کو کارساز بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، ایسا اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ زمینوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو کارساز کیسے بنا دیں؟ اتنے بڑے آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ آگے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت کھلاتے ہیں اور ان کو کھلایا نہیں جاتا۔ جو انسان کھاتا ہے وہ معبود بن ہی نہیں سکتا، جو چیز بھی کھاتی ہے وہ معبود بن نہیں سکتی، کیونکہ کھانا
یہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر چیز کا محتاج ہے اور محتاج خدا نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کے لیے وہ زمین کا محتاج، اس کے لیے آسمان سے بارش کا محتاج، سورج کا محتاج، چاند کا محتاج، ہواؤں کا محتاج، آگ کا محتاج۔ تو کھانا کھانا جو ہے، یہ جو ہے کھانا کھانے والا کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا۔ معبود وہی ہے جو کھانا کھاتا نہیں ہے لیکن ساری دنیا کو کھلاتا ہے۔ ہمیں کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوری مخلوقات جتنی بھی زمین کے اندر موجود ہیں، سب مخلوقات کو کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیڑا ہے، چاہے کوئی جانور ہے، مچھر ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کو کھلانے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، کھلایا نہیں جاتا۔ کتنی پیاری صفت ذکر فرمائی، کتنی پیاری دلیل ہے۔ آدمی اسی بات میں غور کرتا رہے تو اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم کھائیں، ہم نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت پہلے ہے اور وہ کبھی بھی ہم سے لقمہ نہیں چھین سکتی، نہیں چھینتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں میں ہو جاؤں اسلام لانے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز تو نہ ہو مشرکین میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ واضح اعلان کر دیں کہ مجھے تو ایک بات کا حکم ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں، اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سے ہو جاؤں اور مشرکین سے بچ جاؤں۔ مجھے اس بات کا کیا دیا گیا ہے بھائی؟ حکم دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ، آپ کہہ دیجئے میں خوف کرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، بڑے دن کے عذاب کا، کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک بڑا دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہمیں عذاب ملے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس شخص سے وہ عذاب دور پھیر دیا گیا، پس تحقیق اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا۔ اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا بھائی؟ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کیا ہے، کس سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے اور کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قیامت والے دن جس شخص سے اللہ کے عذاب کو دور کر دیا گیا، جس شخص کو، وہ انسان کیا ہے، اس پر اللہ نے کیا کی ہے بھائی؟ رحمت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت جو سورۃ یاسین میں آتی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، فرمایا ساری رات کھڑے ہو کر اس آیت کو روتے رہتے تھے، اس آیت کو پڑھ پڑھ کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن مجھے کہہ دیا جائے جا تو مجرم ہے اور گناہ کرنے والوں کی صف میں تو ہے۔ یعنی وہ ہمارے اکابرین جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ایک ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی انسان کامیاب ہے جس پر اللہ رب العزت، جس کو اللہ نے قیامت والے دن عذاب سے کیا کر لیا بھائی؟ دور کر لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جس کو مکان مل گیا ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے، جس کو پیسے مل گئے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے، جس کو عہدے مل گئے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کامیاب ہو گیا، کوئی امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو بڑا کامیاب وہ ہے جس پر اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت نازل کریں گے اور اس کو عذاب سے دور کر لیں گے۔ اصل کے اعتبار سے کامیابی وہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پہنچا دے تجھے کوئی تکلیف، بس کوئی شخص اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید کو بڑے عجیب دلائل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے تو ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس انسان سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ آپ اور ہم دوائی بھی استعمال کریں تو نیت کیا ہونی چاہیے بھائی؟ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس دوائی کے اندر کوئی تاثیر نہیں، اللہ کے حکم کے اندر تاثیر ہے۔ آپ حضرات واقعات سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں لیکن کس کی محتاج ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ مجھے نام ذہن سے اتر گیا اس صحابی کا، آپ نے اس کو فرمایا کہ اگر پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا تجھے جو ہے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔
نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ پہنچا دے تجھے کوئی تکلیف، بس کوئی شخص اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے کس کے بھائی؟ اللہ کے۔ اللہ ہی دکھ کو تکلیف دور کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے ہسپتالوں میں ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہیں، ہم خود اپنے عزیز و اقارب کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کو تکلیف سے دور کر نہیں سکتا۔ اگر تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچا دے تو بھی وہ ہر چیز پر کیا ہے بھائی؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بلائی دے دے، خیر دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے بھائی؟ قادر ہیں، نفع دے دے چاہے نقصان دے دے، اس ساری چیز پر قدرت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اپنے بندوں پر کیا ہے بھائی؟ غالب۔ بندے کچھ بھی نہیں ہے، جتنی ترکیبیں کر لیں حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا چلتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے خدا کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کے ساتھ، کہ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، ترتیب بناتا ہوں، لیکن میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ذات ایسی ہے جو مجھ پر قدرت رکھنے والی ہے، جو میرے ارادے کو پورا نہیں کرنے دیتی۔ میں نے پہچان لیا وہ کون ہے بھائی؟ اللہ ہیں۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ رب العزت ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ آگے وہ حکمت والا بھی ہے اور کیا ہے بھائی؟ خبر رکھنے والا ہے۔ ہر چیز کے اندر کس کو نفع پہنچانا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے علم میں ہیں بھائی؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات سمجھنے کی، پھر اس پر عمل